میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ تو سمیٹ اپنا بستر کہ اب آ رہے ہیں یہ لوگ، تو غروب ہو رہا ہے یہ طلوع ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو پاکستان، عید مبارک ان کو جن ملکوں کے اندر آج عید ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ روزہ شروع ہوا تھا اور ان کی عید ہو گئی اور ہمارا چاند کیوں نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا، چند چڑھایا جاتا ہے۔ رات 10 بجے روزے کا چند چڑھایا گیا تھا، حالانکہ اس وقت 6 بجے کے لگ بھگ کچھ منٹ اوپر وہ جو وقت غروب تھا سورج کا اور طلوع چاند کا بھی تھا۔ تو ایوری تھنگ از پولیٹیسائزڈ، اور اس کی ایک یہ بھی کچھ لوگوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اگر ایک دن میں خطبے ہو جائیں تو حکمران بھی بھاری ہوتے ہیں۔ حکمران وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کے آئے۔ یہ کدھر سے حکمران ہے؟ یہ تو کرائے کے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے عید کی باتیں زیادہ کروں گا، لیکن موضوعات ایسے ہیں کہ مجھے دوسری باتیں کرنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے ان کو جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، عید مبارک۔ پاکستان میں یعنی عالم اسلام میں پھر پاکستان اگر ملائیں گے تو 3 عیدیں ہو رہی ہیں۔ ایک جو آج ہو گئی اور دوسری پاکستان میں آج کچھ علاقوں میں جو چاند جہاں نظر آیا، یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم عید کریں گے، اور پھر ہم لوگ باقی جو مین لینڈ ہے اس کے کچھ حصے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، باقی جو ہے وہ صبح عید کریں۔ اور وہ مہربانیاں اور رحمتوں کے وہ دروازے جو رمضان میں کھلے ہوتے ہیں، یہ مت سوچیے گا وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ کھلے رہتے ہیں۔ لیکن ان دروازوں کو کھٹکھٹانے کا 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے صدقہ اور خیرات، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عالم انسانیت اچھے سلوک کی مستحق ہوتی ہے پورا سال۔ اور پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ حلیہ کسی کو کوئی آپ لٹا لیں 10 بندے لگا کے، اور پھر اس کی داڑھی کاٹ دیں، اس کی مونچھ کاٹ دیں، اس کے بال کاٹ دیں، تو یہ آرٹیکل 14 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو منع کراتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احترام آدمیت، اور احترام آدمیت ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور کے اوپر گارنٹیڈ ہے۔ لیکن علی امین کو جب یہاں سے اس کا جو فیملی ہے اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور آج کورٹ میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس سے ٹیلی فون کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو لوگوں کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ کسی اور کے باپ کا ہے، اور جو سامنے بھی نہیں آتا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ میں تہذیب کی بات کر رہا تھا اور لوگوں سے حسن سلوک کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان میں بدتمیزی، بد تہذیبی کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک ان کا ہے جن کا ملک کے اوپر قبضہ ہے، اور وہ جو قبضہ مافیا ہے اس کا ہر ادارے کے اندر بھی قبضہ ہے، اور اس کا جو تازہ ترین ثبوت ہے وہ آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے احترام آدمیت ہو۔ جو کسی کا حلیہ ہے وہ اس کی ذاتی بات ہے، جو کسی کا اپنا لباس ہے وہ اس کی وضع قطع وہ اس کی ذاتی بات ہے۔ تو ان کے بال کاٹے گئے، اور 10 بندے اگر کسی کو گرا لیں تو کسی کی بھی مونچھ کٹ سکتی ہے، اور کسی کی بھی داڑھی کٹ سکتی ہے، کسی کے بھی بال کٹ سکتے ہیں، کسی کے اعضاء بھی لوگ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جنگل کا قانون ہے، یہ پاکستان میں آئین نہیں ہے۔ میں اسی لیے سرزمین بے آئین کہتا ہوں، اور میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو ڈرا لیا جائے اس طریقے سے کہ آپ کے حلیے بگاڑ دیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے کپڑے اتارے جاتے تھے مشرقی پاکستان میں، ان کے حلیے بگاڑے جاتے تھے، کہا جاتا تھا نسل بدل دیں گے۔ آج وہ کہاں ہیں بنگلہ دیش بننے کے بعد، اور ہم کہاں پہ جا کے کھائی میں گرے ہیں۔ یہ انہی خصلتوں، انہی عادتوں، انہی پالیسیوں کی وجہ سے اور انہی قبضہ گروپوں نے پاکستان کو یہاں پہ پہنچایا۔ تو یہ کام ختم نہیں ہو رہا، یہ کام جاری ہے۔ آج جو ان کے وکلا تھے، مسٹر آفتاب تھے ساتھ اور ابڑو تھے، میں نے ان سے بات کی شکارپور میں سکھر میں، جہاں ان کو پیش کیا گیا تھا، اور پھر ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ آج کیا کرنا ہے، اور علی امین سے میرے ٹیلی فون کے اوپر انہوں نے بات کروائی، وکلا نے وہاں سے عدالت کے اندر سے۔ تو یہ جو میسیج دینے کی کوشش ہے، اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کوئی نہیں ٹوٹتا۔ کسی کا بازو توڑ دو تو نہیں ٹوٹتا، ٹانگ ٹوٹے تو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ جو ضمیر ہے وہ ان سے عرفہ ہے، وہ ان سے بلند ہے۔ یہ جاہل کی سوچ ہے اور ظالم کی سوچ ہے، جس کا کوئی مستقبل کبھی بھی نہیں ہوا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں نے کی تھی، عمران خان صاحب نے بھی کی، اور پھر اس کے اوپر 2 جگہ لٹیگیشن ہوئی، ایک لاہور میں ہوئی، ایک اور اسلام آباد میں ہوئی۔ دونوں جگہ سے عدالتوں نے کہا
کہ کوئی انڈیو ایکشن یا ہیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ایسا آپ کے سامنے کھولتا ہوں چیزوں کو احتیاط کے ساتھ, کوئی میں مبالغہ آرائی والی سٹوریوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. مثال کے طور پہ ایک یہ تھا کہ ایکشن کر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور کچھ کو مارا جائے. یہ اطلاع تھی جس کے اوپر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی, اور کچھ میرے پاس تازہ ترین جو بات ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگلے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں, لیکن ہیں اہم. اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ان میں 2 کام کرنے کے لیے اتنی لمبی چھٹی رکھی گئی ہے. ایک تو عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا باقاعدہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ وہاں سے اگر مطلب کے نتائج, اپنے مطلب کے نتائج نہیں ملتے تو پھر کوئی ری پلے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب وغیرہ کا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے راستے کی ایک دیوار ہے جس کو صدر پاکستان کہتے ہیں, اور صدر پاکستان کے حوالے سے کہ بھی یہ خبریں ہیں کہ وہ جو ایکشنز ہیں ان کے اندر صدر پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ کسی کو ایک فرضی صدر کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ انہوں نے چھٹی مانگ لی ہے, وہ چھٹی پہ چلے گئے. اس طرح کا کام بڑا خوفناک ہوگا. ہو کیوں رہا ہے یا سوچا کیوں جا رہا ہے, جس کے لیے تیاری کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ تیاری اس لیے کی گئی ہے سارے کام کی کہ کوئی طریقہ نہیں ان کو نکل رہا آئین توڑنے کا, کوئی طریقہ نہیں نکل رہا ان کو عدالت توڑنے کا, کوئی طریقہ نہیں ان کو نکل رہا کہ راستہ توڑنے کا, کہ جو 90 دن کا ایک لگا ہوا ہے پابندی آئینی ہے اس کو کس طریقے سے یہ بائی پاس کس طرح سے کریں, اس کو کراس کس طرح سے کریں, اور اس کو سرکموینٹ کس طرح سے کریں. لیکن اس کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا. اب یہ ہے جو اس حوالے سے جو متعلقہ وزارتیں وہ 2 ہوتی ہیں, ایک پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری ہے اور دوسری لا اینڈ جسٹس کی منسٹری ہے. وہاں کی جو ایکٹیویٹی میرے علم میں لائی گئی ہے اس کے مطابق کچھ 3 مختلف آرڈیننسز, آرڈیننس ہوتا ہے, ایک لا وہ ہوتا ہے پہلے نیشنل اسمبلی میں جائے گا, پھر اس کو سینٹ پاس کرے گا, پھر صدر کے پاس جائے گا, وہ روک دیں گے یا واپس بھیج دیں گے یا منہ کے اوپر دے ماریں گے اس ظالم کو جو پاکستان کے مظلوم عوام کو محکوم رکھنے کے لیے کوئی اس طرح کا ایکشن کرتا ہے. اس کی نواز نصر اللہ کیس سے لے کے آج تک, اور جو ہمارے دور میں ایک کیس بنایا گیا تھا, ایک لا پیکا کے اندر امینڈمنٹ کی گئی تھی, اس کو بھی اڑا دیا تھا عدالت نے. اس لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی. تو صدر صاحب سے بھی گلو خلاصی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صدر پاکستان کے لیے جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انکمبنٹ یعنی بیٹھے ہوئے جو صدر ہیں وہ ان کا عرصہ پورا ہو جائے تو تب بھی نہیں جائیں گے جب تک نیا منتخب ہو کے صدر نہیں آئے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الیکٹرل کالج جو صدر کا اس کے جو 2 قومی اسمبلی سینٹ ہو گئے, 4 اسمبلیاں ہوں گی, وہ پورے نہیں ہیں تو الیکشن نہیں ہو سکتا, تو وہی صدر کنٹینیو کریں گے. اگر کوئی کنٹینیو کرنے والی بات ہوئی تو نیچے سے کوئی اٹھ کے صدر نہیں بن سکے گا. تو اس کے بھی مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے آپ کو وارن کیا, میں نے آپ کو وارن کیا اور کہا کہ یہ جو لمبی چھٹیاں ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک خبر اب میں آپ کو عمران خان کے ارادوں کے بارے میں بتا دوں, لیکن اس کے ساتھ میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت بڑی تعداد کے اوپر ٹکٹس جو پاکستان کے اندر ٹکٹ باقی کسی پارٹی نے دیے ہی نہیں ہیں. لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, کوئی وکٹ اٹھا کے بھاگ رہا ہے, اور کوئی امپائر کو اپنی گاڑی میں اٹھا کے یا ڈگی میں رکھ کے بھاگ رہا ہے. تو یہ ماحول ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں, عوام کے پاس نہیں جانا چاہتے. انڈیا جہاں آج کھڑا ہے وہاں مشکل ترین حالات کے باوجود, فسادات کے باوجود, 32 ریاستوں میں بغاوت کے باوجود وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں. بنگلہ دیش جہاں پہ آج کھڑا ہے, یہ میں اس لیے ان دونوں کا ذکر کر رہا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. وہاں انہوں نے ایک سوامپ کے اوپر اور کیچڑ اور پانی کے اوپر ایک لمبا پل چائنا کی مدد سے تعمیر کر دیا ہے. وہ $50 بلین کی اکانومی بن چکی ہے اور 100 بلین کی طرف ان کا ٹارگٹ ہے. ہم 0 بلین والے رہ گئے جو سب سے آگے تھا. میں نے اس لیے انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا یہ تقابلی ایک جملہ بولا کہ یہ تینوں ملک جو تھے وہ 2 یونٹس اور 2 اینٹیٹیز کی شکل میں یہ آزاد ہوئے تھے ایک ہی رات کو, 14 اگست اور 15 اگست کی جو درمیانی رات تھی. اچھا, عمران خان جو ہے اس کے 2 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ٹکٹس میں نئے لوگ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ہر جگہ سے, اور خواتین کو بھی ٹکٹ دیے گئے ہیں جنرل سیٹس پہ لڑنے کے لیے. یہ ایک تبدیلی کی بات ہے, اور دوسرے جو لوگ کھڑے رہے ہیں ان کو بھی ٹکٹس دیے گئے ہیں. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اس صورتحال جس میں ملک کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے نکلنے کا راستہ اگر کوئی کھلتا ہے تو وہ عمران خان کے گھر سے کھلتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی در سے کھلتا ہے. اور یہ دونوں ان کی اصل طاقت وہ بیٹھی ہوئے میرے سامنے, وہ پاکستان کے لوگ ہیں. انہی سے تو خوف ہے. اور ہو کیا رہا ہے,
میں نے اپنی 4 decades ایکٹیو لا پریکٹس، جس میں ہر روز عدالت میں پیش ہونا، جانا، کیس کی تیاری شام کو کرنا اور قانون بنانا اور آئین کو انٹرپریٹ کرنا، یہ میری دنیا ہے، مین جو میرا پروفیشن ہے. تو اس میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سب سے طاقتور جو طبقات ہیں وہ کس سے ڈر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے لڑکوں سے، چھوٹے چھوٹے لڑکیوں سے. جو یہ چھوٹے لڑکے، یہ چھوٹی لڑکیاں، یہ کل کا پاکستان ہے. تم ان سے ڈرو یا انہیں ڈرانے کی کوشش کرو، تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے. اور ان کا ٹائم، کہ اس طرح سے شاعر کسی نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. تو سمیٹ اپنا بستر کہ اب آ رہے ہیں یہ لوگ، تو غروب ہو رہا ہے یہ طلوع ہونے والا. پاکستان پائندہ باد.